کو یاد ہوگا کچھ عرصے قبل مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آج کل نون لیگ خود ان اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی زندہ مثال دیکھ لیجئے، مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس کی کارروائی کس طرح سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان مخصوص نشستوں کے خلاف سب بندی کر کے اب اپنا ایک موقف اپنائے کھڑی ہے اور الیکشن کمیشن جا پہنچی ہے۔ تینوں ہی جماعتوں کا موقف ہے کہ مخصوص نشستیں صرف انہی جماعتوں کے لیے ہوتی ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا ہو، یعنی کہ انہی کے لیے۔ اس پر سنی اتحاد کونسل کا کوئی حق نہیں ہے، جو پی ٹی آئی ہے اس کا تو دور دور تک کوئی حق ہے ہی نہیں۔ اس نے کوئی نشست حاصل نہیں کی، جتنی بھی نشستیں ہیں وہ نون لیگ کو دی جائیں، ایم کیو ایم کو دی جائیں، پیپلز پارٹی کو دی جائیں۔ اس سے پہلے ہم جب سنتے آئے ہیں، پہلے تو زمین مافیا، قبضہ مافیا، لیکن اب سیاست میں ایک نئی ٹرم یہ جو متعارف کرائی جا رہی ہے کرسی مافیا کے حوالے سے بھی، یہ ہم اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سیٹ کسی اور نے جیتی، مینڈیٹ عوام نے کسی اور کو دیا، اور اب اس سیٹ پر بیٹھے گا کوئی اور۔ جی ہاں جی، صورتحال تو پاکستان میں اسی طرح ہی ہے۔ اخلاقیات کی بات تو دور دور تک کرنا یعنی میرے خیال سے عقل سے پیدل بات ہے پاکستان کے لیے۔ عباس صاحب، آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، ابھی فی الحال قانون کیا کہتا ہے ان مخصوص نشستوں کے معاملے پر؟ سنا دیکھیں، آپ نے اخلاقیات کی بات کی اور شرم و حیا کی بات کی۔ یہ شرم و حیا، اخلاقیات، یہ روایات ہمیں تب اچھی لگتی ہیں جب ہم جو ہے وکٹم ہوتے ہیں، اور جب ہم بینیفیشری ہوتے ہیں تو پھر اور معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے خواجہ صاحب جو ہیں وہ وکٹم تھے، اخلاقیات بھی ان کو یاد آ رہی تھی، روایات بھی یاد آ رہی تھی، سیاست بھی یاد آ رہی تھی، اور اب جو ہے وہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ یہ ساری جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو اس لیے اب وہ ان چیزوں کو جو سیاسی قدریں ہیں، جو اخلاقیات ہیں، روایات ہیں، ان کو بھول گئے ہیں۔ تو اب جو ہے اب وہ قبضہ کرنے کی، تخت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ وہ چاہے اس میں سے ان کو لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا پڑے، چاہے کسی کا مینڈیٹ جو ہے اس کو چوری کرنا پڑے۔ جائز اور ناجائز کی بات بھی وہ کر رہے تھے، ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا الیکشن سے پہلے جب مہم چلانے نکلے ہیں، تو کسی ایک دکاندار سے کہہ رہے تھے ہمیں ووٹ دیں اور جائز اور ناجائز جو بھی آپ کا کام ہوگا ہم کرائیں گے۔ دکاندار نے کہا جی ہم تو ناجائز کام کرواتے ہی نہیں ہیں، اور ویڈیو کلپ وائرل۔ مطلب آپ خود سوچئے کوئی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی اخلاقیات۔ دیکھیں جی، ویسے لوگوں کا رائٹ بھی بنتا ہے، جب آپ ناجائز مینڈیٹ پہ حکمرانی کر سکتے ہیں تو ناجائز کام جو ہے وہ تو اب کروانا لوگوں کا، اور کرنا جو ہے ان کا مینڈیٹ ہے۔ دیکھیں، آپ عوام کے لیے تب کام کریں گے جب عوام کا مینڈیٹ آپ لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ ویسے کسی کی طرف سے مسلط کر دیے جاتے ہیں، کسی اور قوت کی طرف سے، تو پھر تو جو وہ کام کہتے ہیں، چاہے وہ جائز ہوتا ہے چاہے ناجائز ہوتا ہے، تو پھر جو ہے آپ کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں نہ کوئی قدریں ہوتی ہیں، نہ روایات ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک آپ نے ریزرو سیٹس کی بات کی، دیکھیں یہ ریزرو سیٹس جو ہیں یہ ہر کسی کو اس کا جو حصہ ہوتا ہے، ہر پروونس میں سے، جنرل الیکشن میں سے جو بھی کسی کو سیٹیں ملتی ہے اسی کے حساب سے اس کو ملتا ہے۔ اور اس میں بعد میں جو آزاد امیدوار جیتتے ہیں، اگر وہ کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی حصہ جو ہے اس جماعت کا سمجھا جاتا ہے، اور اسی حساب سے اس کو ریزرو سیٹیں ملتی ہیں۔ تو یہاں رکاوٹ اس میں نان مسلم بھی ہوتی ہیں، اس میں وومن کی تو یہاں رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ کیوں سنی اتحاد کونسل کو اس سے دور رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ایک جماعت ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی آزاد امیدوار جو جیتے ہوئے ہیں وہ جائیں گے تو ان کا پورشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے ان کی اس گزارش کو اور ان کی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو آگے جا کے عدالتوں میں ان کے حق میں یہ فیصلہ آ جائے گا، اور ان کو یہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کی آلریڈی آپ کے پاس پریسیڈنٹ موجود ہیں۔ ایک باپ والا پریسیڈنٹ نہیں ہے، 2-4 اور بھی پریسیڈنٹ ہیں، تو یہ پریسیڈنٹ کے حوالے سے ان کو دینے پڑے گی۔ اب ایک اور بات اس میں واضح کرتا چلوں، یہ دیکھیں یہ نون لیگ جو ہے اس کو نہیں مل سکتے، یا پیپلز پارٹی کو یہ ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنا سکتے عباس صاحب۔ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں ہمیں الیکشن کمیشن سے یہی سنا جائے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دے دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو اور ایم کیو ایم کو۔ نہیں، وہ تقسیم نہیں ہوتی ہیں۔ تقسیم کس بنیاد پہ ہوتی ہیں سنا؟ وہ تقسیم اس بنیاد پہ ہوتی ہیں
کہ آپ کے جو ہے وہ کتنے امیدوار جو ہیں آپ کے جیتے ہیں اور اسی کو اس ریشو کے حساب سے وہ آپ کو جو ہے ریزرو سیٹس ملتی ہیں. اگر آپ کے جو امیدوار ہیں وہی 90 یا 70 ہیں تو وہ پھر آزاد امیدوار آپ میں شامل نہیں ہوتے تو ریزرو سیٹس آپ کو کیسے مل سکتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے.